وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. محترم حضرات اور معزز خواتین، مومن کی اداؤں سے ایک ادا یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت چاہتا رہتا ہے، اس کی نشست اور برداشت، اس کی جملہ حرکات و سکنات، غرض کی اس کی روزمرہ کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ حاوی اور عام ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت چاہیے، اس کو آپ قرآن شریف پڑھیں اور اسلامی ماخذ کی اصول پر غور فرمائیں تو استغفار کا لفظ کہا جاتا ہے۔ بہت مشہور بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ادا کو دیکھ کر، اسی رویے کو محسوس کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کو بخشائیں وقت کے رسول پیغمبر پھر بھی اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ زبانی استغفار یا استغفر اللہ کہنا یا دوسرے سیغوں کے تحت ذریعے اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے چاہنا، اپنے گناہوں کی معافی، رجوع، انابت اللہ، یہ ساری کیفیتیں مومن کی زندگی کا سرنامہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کی حقیقت اور اس کی گناہ یہ سمجھ میں آتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے، تعلق ہے ہمارا، وہ عبد اور معبود کا ہے، اور یہی ساری حقیقت کی جڑ ہے۔ یہ پوزیشن جب ڈسٹرب ہوتی ہے یا ہم اس سے، یا ایک مخلوق یا ایک بندہ جب اس سے غافل ہوتا ہے یا مدھم پڑ جاتی ہے، تو اس کے اپوزٹ جو رویہ اور جو کیفیت انسان کی بنتی ہے اس کو استکبار کہتے ہیں، اس کو سرکشی کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کہتے ہیں۔ یہ ایک انتہا ہے، اس کے درمیان میں بھی بہت سارے درجات اور مراتب ہیں۔ آپ ان کو غفلت کہہ سکتے ہیں، جذبات کی شدت کہہ سکتے ہیں، خواہشات کا غلبہ کہہ سکتے ہیں، بھول چوک، نسیان و خطا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا شجر نسب بالآخر جا کر سرکشی اور بغاوت میں جھکتا ہے۔ اللہ آپ پوچھیے کہ ایک ایسی ہستی جو مخلوق، جو اپنے وجود کے لیے کسی خالق کی محتاج ہے اور اپنی بقا کے لیے کسی قیوم کی ضرورت مند ہو، اپنی روزمرہ کی حرکات و سکنات کے لیے کسی کی اجازت کی محتاج ہو، اپنی پرورش و پرداخت کے لیے کسی کی ربوبیت کی محتاج ہو، غرض کی اس کا وجود اور اس کے ذریعے ظاہر ہونے والے پورے عمل کے لیے سر تا سر وہ احتیاج، وہ سراپا احتیاج ہے،
اس کے لیے جو رویہ منتخب ہونا چاہیے، متعین ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہی نا کہ وہ ہمیشہ بندگی کے میزان پر پورا اترتا ہے. کوئی لمحہ، کوئی لہجہ، کوئی قول، کوئی فعل، یہاں تک کہ کوئی خیال بھی اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہی وجہ ہے. دیکھیے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ایک عام آدمی جس کو بہت زیادہ احساس نہیں ہے، شعور بہت بالغہ نہیں ہے، اس کی حیثیت اس کے سامنے بہت زیادہ روشن نہیں ہے، تو وہ اگر غفلت میں پڑ جائے تو ایک چیز ہے، اس کے لیے کچھ معذور ہو سکتا ہے. لیکن جیسے جیسے یہ شعور پختہ ہوتا جاتا ہے، علم بڑھتا جاتا ہے، انسان حقیقت سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بلکہ الفاظ سے گزر کر معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ یہ چشم و گوش یا حواس خمسہ کی دنیا سے آگے بڑھ کر جو حقیقی اور معنوی کائنات ہے، جو محرک اول ہے، جہاں پر تدبیر سے آگے مشیت اور تقدیر کا عمل شروع ہوتا ہے، جب اس پر نگاہ ہوتی ہے تو پھر اس کا تو ہنسنا مسکرانا، واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چشم گوش سے کوئی غلط اشارہ کرنا بھی بہت بڑا پہاڑ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ سوچئے کہ وہ عام نہیں ہے، ان کے نام سے امت بنی ہے، سارے لوگ ان کی جانب منسوب ہو کر امت محمدیہ کے افراد کہلاتے ہیں. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ایک رسول کا تھا. ایسے میں آپ سے کہا گیا کہ جب تم دیکھو پتہ ہو رہی ہے اللہ کے دین کی طرف لوگ چوک در چوک شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، یہ امر خود کا ذکر ہے فتح مکہ کے بعد. تو اس وقت عام طور پر دنیاوی اصول کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ جشن منایا جاتا ہے، اپنی تدبیروں پر سینہ پھول جاتا ہے. کیا انتظام کیا، کیا جدوجہد کی، کیا کمائی ہوئی، کتنی شاندار کامیابی حاصل ہوئی، اس کا سہرا فلاں فلاں کے سر بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور جشن منایا جاتا ہے. یہ عام رویہ ہے انسانی زندگی کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ آپ غور فرمائیے. فسبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اور استغفار کیا معیار ہے اللہ کے پیش نظر؟ احاطہ مقصود نہیں ہے. قرآن شریف میں اور جگہوں پر غالباً سورہ فتح ہے کہ جب صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے ہیں تو اس میں بھی یہی الفاظ استعمال کیے گئے کہ اے نبی ہم نے تمہاری خطاؤں کو معاف کیا. اب بھلا بتائیے، نبی تو اسوہ ہوتا ہے، کامل نمونہ ہوتا ہے، لیکن جس نے اس کو کامل نمونہ بنایا اس کا اعلان یہ ہے کہ تم سے جو بھول چوک ہوئی ہے، خطا و نسیان ہوا ہے، لغزش ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ جانے، ہم نے اس کو معاف کیا. گویا کہ ایک بندے کے لیے جو معیار ہے، جب غور فرمائیے تو یہی ہے کہ صاحب نگاہ غلط انداز بھی نہیں پڑنا چاہیے، دل میں یہ احساس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ ہمارے ہاتھ سے ہوا. جان دی، باقی جان دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن کتنی بہترین بات ہے کہ حق ادا نہیں ہوتا ہے جان دینے سے. کیوں؟ اسی کی دی ہوئی تھی وہ واپس کر کے تو اس میں آگ تک ہے. کمال غرض کی بندگی کا احساس اگر انسان پر غالب ہو اور وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ ہمارا مقام کیا ہے اس کائنات میں،
وہ صلاحیت ہے جو انسان کو بھٹکاتی ہے۔ دیکھیے انسان جب کچھ بولتا ہے یا جب کچھ سوچتا ہے، جب کچھ عمل کرتا ہے، تو اس کا یہ لفظ صحیح ہوگا کہ نہیں، شکار، پہلا شکار تو خود بنتا ہے، یعنی پہلا تاثر اس پر پڑتا ہے۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان بولتا ہے، جو سوچتا ہے، جو خیال کرتا ہے، یہ ایک رنگ ہوتا ہے، تو اس کی ذات پر وہ رنگ پہلے چڑھتا ہے، یعنی دوسروں کو متاثر کرنے سے پہلے انسان خود متاثر ہوتا ہے اپنی اعمال سے، ان قوتوں سے جن کے ذریعے سے وہ دوسروں کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ انسان بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے پاس یہ علم ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس یہ صلاحیت ہے، میرے پاس یہ دھن دولت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ زبانوں میں یہی استعمالات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان گہرائی میں اترے ویسے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ ہٹا دیجیے آہستہ آہستہ تو وہ صرف بندہ رہ جاتا ہے، اور اپنے ہر عمل کے لیے، ہر قول کے لیے، ہر فعل کے لیے وہ کسی کا محتاج ہے۔ تو پھر اس کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی طرف منسوخ کرے۔ آپ تصور کیجیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں گئے، مطلب مکے گئے اور فتح مکہ کا موقع تھا، تو نصر اللہ عبدہ، وہ اس کا ترجمہ ہے کہ اکیلے اس نے ساری فوج کو فتح کر لیا۔ جو کچھ وہ پوری دعا جو ہے یا الفاظ جو ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے اس کو منسوخ کیا۔ واقعہ یہی ہے کہ بندگی کا عنوان، بندگی کا آپ کہیے تکمیل، اس کا عروج ہی یہی ہے کہ انسان اس خطاؤں کو اپنی طرف منسوخ کرے، اور جتنا کچھ یافت ہے، حصول ہے، کامیابی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل اور اس کے احسان کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہے۔ امام مسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کا ذکر کر کے میں ختم کرتا ہوں اپنی تذکیر۔ وہ یہ ہے، حیرت انگیز ہے کہ اگر انسان غلطی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، ختم کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی مخلوق جو غلطی نہ کرے اس کے پاس آلریڈی پہلے سے موجود ہے، وہ ملائکہ ہیں۔ انسان غلطی کرے، نادم ہو، شرمسار ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی رکھ کے اور توبہ کرے کہ بلائے معافی مانگے، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ محترم حضرات، یہ ایسی بات ہے کہ جس کو ہمیں زبان سے استغفر اللہ اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور اپنے رویے میں یہ جھلک پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی انداز، یہاں تک کہ گردن کی اٹھان بھی ایسی نہ ہو کہ جو ٹیڑھی ہو اور جس پر تکبر کی کوئی علامت ظاہر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔